الله الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حلال کا معاملہ چل رہا، حلال و حرام کے بارے میں۔ امت عذاب مبتلا ہے، ہم سب عذاب مبتلا ہے حرام کی وجہ سے۔ کوئی کام کرو، معلوم کرو شریعت کیا حکم ہے، لین دین ہو، اور جو معاملے پہلے مفتی سے پوچھ لو۔ آج کل کام تو کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، اسی لیے خسارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک لقمہ بھی گیا حرام کا، سب ملیح میٹ کر دے گا۔ یہ خانقاہی نظام کہ تمہارا کوئی قول و فعل خلاف شریعت، خلاف سنت نہ ہو۔ 24 گھنٹے انہیں کی یاد لگے رہو۔ مالک کی یاد لگو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کی بھی کام کرو، وہ ہے مثل فارسی کی، دل بیار دست بکار۔ دل اللہ کے لیے ہو، ہاتھوں سے کام ہوتا رہے۔ دل بیار دست بکار، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بھائی اپنا وقت ضائع مت کرو، کسی اللہ و تعلق قائم کرو، ان کی ہدایات پر عمل کرو۔ تو جتنا اس پہ عمل ہوگا اتنا ہی قلب میں نور پیدا ہوگا، طاعت سے رغبت ہوگی۔ آج کتنے لوگ لکھتے خطوط پاتے رہتے ہیں، صاحب عبادت میں جی نہیں لگتا، تلاوت میں جی نہیں لگتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کھوٹ پیدا ہو گیا، اندر کوئی حرام غذا چلی گئی۔ حرام کی خاصیت ہوتی ہے، نحوست لاتی ہے۔ حلال کی فکر کرو، دوستی کرو ایسوں سے جو کہ متقی ہو۔ اسی لیے الحب فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی ہو، البغض فی اللہ، اللہ کے لیے دشمنی ہو۔ جتنا اس پہ عمل کرو گے، اللہ کے لیے دوستی کرو گے، اللہ کا عرش صاحب جگہ ملے گی۔ صبح شام تک جو کھانا کھاؤ، اس کو غور کرو کہ میں نے کھانا کھایا کیسا کھانا تھا۔ اس میں ایک ایک چیز کر جیسے میں کہ سیدنا لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 4000 پیغمبروں سے خدمت کی، 8 باتیں ان سے اخذ کی۔ میں سے دوسری بات فرمائی خلق کے بارے میں۔ جب دسترخوان بیٹھو تو حلق جو ہے اس کو دیکھو، کوئی لقمہ کیسا ہے۔ اس میں 2 معنی لیے ہیں، ایک یہ کہ زیادہ مت کھانا، زیادہ پرخری کو غوروں سے معدہ خراب جائے گا، اور دوسری ہے کہ حرام مت کھانا۔ یہ 2 معنی انہوں نے بتائے تھے۔ آج کا جو عنوان ہے یہ پہلے سنایا تھا، لیکن مستجاب دعوات بننے کا طریقہ ہے۔ ہم اللہ والے بن جائیں، دعا قبول ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں یہ دعا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مجھے مستجاب دعوت بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب دعوت بنا دے۔ مستجاب دعوت اس کو کہتے ہیں جس کی دعا قبول ہو جایا کرے، تاکہ جب بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لیا کرے۔ جواب میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم حلال کمانے اور حلال کھانے کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تم مستجاب دعوت بنا دیں گے۔ پھر تم جو بھی دعا کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور حرام سے بچو، اس لیے اگر حرام کھانے ایک لقمہ بھی انسان کے منہ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم لوگ صبح شام دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر جگہ میں کوئی کام ہو حرام سے بچو۔ ایک روایت جو انسان کو کھلا دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ واقع ہماری سمجھ میں آ جائے، یا وہ جو واقع ہے اس کو سمجھ میں آ جائے۔
اور کوشش کر کے ہم خود بھی حلال کھائیں، اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ وہی ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سامنے اس حالت میں لائے جائیں گے، ان کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، ان کے پاس ہمارے صالح نیکوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ جب وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیاں کالعدم کر دیں گے اور ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کر ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ دنیا میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے پاس حرام مال آتا، ان لوگ فوراً اس کو بے دھڑک لے کے استعمال کر لیتے تھے۔ اس حرام سے انہیں بچتے نہیں تھے، وہ حرام کے استعمال میں بالکل آزاد تھے۔ اس حرام کے استعمال، اس کی نحوست کی وجہ سے ان کی ساری عبادتیں کالعدم ہو جائیں گی۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں حرام سے بچنے کی، ان میں سے یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اللہ حرام سے بچنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، بالکل اسی طرح حرام سے بچنا بھی فرض ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب کہاں تک ڈھونڈوں، کہاں تک کروں، یہ کہیں تو دنیا کرنے پڑتا ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، جو نبی کا حکم ہے میں اس پر عمل کروں گا، اللہ نے جو ہونا سے عمل کروں گا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آج ہمارے اندر یہ کوتاہی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں سے بعض لوگ سرکاری ملازم ہیں، لیکن طرح طرح کے بہانوں اور مختلف طریقوں سے رشوت لیتے ہیں یا اپنی ڈیوٹی کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، اسی طرح ٹائم نہیں کرتے، لیکن اوور ٹائم کا معاوضہ وصول کر لیتے ہیں۔ یہ خرابی بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بینکوں میں ملازم ہیں، انشورنس کمپنی ملازم ہیں، اس کے علاوہ بجلی کی چوری بھی کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں بغیر ٹکٹ کے سفر بھی کر رہے ہیں، جھوٹی تحریر ڈاکٹروں سے لکھوا کر ملازمت کی چھٹی لے رہے ہیں، یہ سب کام بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح نماز کے اندر حلال و حرام ہے اور روزے کے اندر حلال و حرام ہے، اسی طرح کاروبار کمانے کے اندر بھی حلال و حرام ہے، اور جس طرح حلال کو اختیار کرنا فرض ہے، اسی طرح حرام سے بچنا فرض ہے۔ کتنے لوگ آج سے آمدہ ہے، کوئی دین کے کام کرو لیکن بددیانتی سے کیسے کرو گے، کیسے دینداری ہے۔ حرام کھانے کے مختلف صورتیں، آج ہمارے معاشرے میں حرام کے بے شمار طریقے پھیلے ہوئے ہیں، اور لوگ ان میں سے انہیں مبتلا ہے اور بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ ان میں سے بعض یہ ہے۔ نمبر 1، آج کا بجلی کی چوری کتنی عام ہے۔ کئی فیکٹریاں، کئی ملیں، کتنے گھر اور کتنے ادارے ایسے ہیں جو بجلی چراتے ہیں، وہی بجلی سے کام کر رہے ہیں، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ نمبر 2، اسی طرح گیس چوری کرتے ہیں، پانی چوری کرتے ہیں۔ نمبر 3، ڈیوٹی کی چوری بھی عام ہے، چاہے سرکاری ملازم ہو یا غیر سرکاری ملازم ہو۔ عام طور لوگ ڈیوٹی کم کر دیتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ نیک ہوں گے، اسے بچے ہوں گے۔ آج مالکان اپنے ملازمین سے پریشان ہیں کہ وقت پورا نہیں دیتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں۔ اسی طرح تجارت کرنا، سود لینا، سود دینا، رشوت لینا، کم تولنا، کم ناپنا، یہ سب حرام خوری کے مختلف صورتیں ہیں۔
اگر ہم لوگ حرام کھانے سے نہیں بچائیں گے تو ہماری طبیعت کیسے بات راغب ہوگی اور کس طرح عبادت میں لگے گا۔ حرام اشیاء میں سب سے قبیح اور سب سے بدتر چیز سود خوری ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت ہی زیادہ قباحت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ آج امت فیکٹری بنا رہی ہے، لون لے رہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں سود میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کاروبار میں تو لیتے ہیں لوگ، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ سود خور کی 5 سزائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے لیے 5 سزاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن مقبوض الحواس ہو کر اٹھے گا، کہتے بلکہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ دوسری سزا یہ ہے سود خور کا مال حقیقت میں گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں۔ تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس کا اعلان جنگ ہے۔ چوتھی سزا یہ ہے کہ سود خوری اسے کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ 5ویں سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے اگر اس کا لین دین حلال سمجھ کر کرتا ہے۔ لیکن کیا ہے آج کل دنیا میں کرنا چاہیے، لین دین حلال سمجھا اس کو، ہے حرام ہے حلال۔ تو یہ سزا میں سود کی انتہائی طور پر حرام ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے جیسے شخص جس کو شیطان خپتی بنا دے۔ نیز اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ نیز فرمایا تو جنگ کا اعلان سن لو، اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے۔ مزید فرمایا اور سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور فرمایا جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ شدید ہے، بشرط اسے معلوم ہو کہ یہ درہم سود کا ہے۔ اس فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں ادنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ سود خور کا انجام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں جب 7ویں آسمان پر پہنچ کر میں اوپر نظر اٹھائی تو میں نے چمک، کڑک اور گرج دیکھی۔ پھر فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرف بڑے بڑے تھے، ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سود خور ہے۔ اللہ۔ عبداللہ بن مدینی کہتے ہیں کہ میرے بچپن کا زمانہ تھا، اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر قرآن خوانی کے لیے حاضر ہوا کرتا ہے۔ ایک دن فجر کے اندر اندھیرے میں قبرستان پہنچ گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ تھا، وہ شب قدر تھی۔ میں اپنے والد مرحوم کی قبر سے قریب بیٹھ کر قرآن شریف تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ وہاں سے میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہ تھا۔ میں نے اچانک سنا کوئی نہایت دلدوز اور ہیبت ناک آواز میں کراہ رہا ہے۔ یہ آواز جس سے مجھے گھبرا دیا۔ میرے قریبی ایک پختہ اور سفید قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے قرآن خوانی تو بند کر دی، اس کی آواز تو کان لگائی ہے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ آواز اسی قبر میں ہونے والے عذاب کی ہے، اور مردہ اس وقت عذاب میں مبتلا ہے، اور وہی اس دردناک انداز سے آہذاری کر رہا ہے۔ یہ آواز ایسی تھی کہ جس نے آدمی کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کھو جائے اور انسان گھبرا جائے۔ تھوڑی دیر تک میں اس آواز کو سنتا رہا، لیکن جب صبح پاؤں پھٹنے لگی تو اس آواز کا آنا بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد ایک شخص ادھر سے گزرا تو میں نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں شخص کی ہے۔
میں اس کو جانتا تھا اور بچپن میں دیکھا بھی تھا. اکثر اوقات مسجد میں گزرتے، تمام نمازیں اپنے وقت ادا کرتا اور انتہائی خاموش سنجیدہ انسان تھا. چونکہ میں اس نیکیوں کا خوبی سے واقف تھا، اس لیے صورتحال میرے اوپر بہت شاہ گزری. میں نے واپس آ کر اس کے دوستوں اور واقعی کاروں سے اس کے حوالے دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا یہ شخص سودی کاروبار کیا کرتا تھا. رشوت خوری، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ رشوت خوری یہودیوں کا کام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جاسوسی کرنے والے جھوٹ بولنے کے لیے اور بڑے حرام کھانے والے ہیں. یہ سود جو ہے یہودیوں کا شعار ہے. کھانے پینے میں احتیاط، چونکہ کلمات جو ہے عبدالواسع آج آئے ہوئے ہیں اس کو دوہرا تو بہت زیادہ عمدہ ہے. اللہ اللہ لا شک بھی شیء. کل کی نصیحت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی 5 وصیتیں. ایک ہوتا ہے وصیت، ایک ہوتا ہے نصیحت. نصیحت تو خیرخواہی کرتے ہیں اور وصیت تاکید ہے، حسر کے ساتھ ہے. یہ کرنا، یہ تو میں وصیت کرتا ہوں تم کو، یہ تاکید کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون شخص ہے جو مجھے ان کلمات کو سیکھ کر عمل کرے، یا وہ شخص کو سکھلا دے جو عمل کرنے والا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا اور 5 چیزیں بتائی، ارشاد فرمائی. نمبر 1، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، بہت بڑے عابد بن جاؤ گے. نمبر 2، پڑوسی کے ساتھ سلوک کرو، مومن کامل بن جاؤ گے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جو تجھ کو عطا کیا اس پر راضی ہو، بہت بڑے غنی مالدار ہو جاؤ گے. نمبر 4، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان ہو جاؤ گے. جیسے میں نمازی ہوں، میرے ساتھی نمازی بن جائے. نمبر 5، زیادہ ہنسنا، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور دوسری ہے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے قول. حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 پیغمبروں کی خدمت اور صحبت میں رہ کر جو کچھ ان سے سنا اور جو ان سے تعلیم حاصل کی اس کا خلاصہ 8 باتیں ہیں. اس میں سے دوسری نصیحت فرمائی، یہ پیغمبر نصیحت ہے. جب تم دسترخوان پر ہو اپنے حلق کی حفاظت کرو. اس نصیحت کا 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ حد سے زیادہ کھانے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور سارے جسم کے ساتھ معدہ کے صحیح ہونے پر موقوف ہے. اگر معدہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے، اگر معدہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے. لہذا زیادہ کھانے سے بچو تاکہ معدہ صحیح رہے. دوسرا مطلب اپنے حلق کو لقمہ حرام سے بچاؤ. اس نصیحت کا دوسرا مطلب یہ ہے اپنے حلق کو لقمہ حرام سے بچاؤ اور کھانا کھانے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارے حلق میں حرام یا مشتبہ کھانا تو نہیں جانا ہے. اگر وہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہے تو بسم اللہ کر کے اس کو کھا لو، اور اگر خدا نخواستہ وہ کھانا حرام یا مشتبہ ہے تو پھر اپنے حلق سے اس کی حفاظت کرو تاکہ حرام لقمہ تمہارا حلق سے نہ اترنے پائے اور پیٹ میں نہ جانے پائے. اس لیے یہ ایسا زہر ہے دین اور ایمان کو ملامیر کرنے والا ہے. آج کتنی ہم لوگ دعوت کھاتے رہتے ہیں، کتنے حرام کھاتے رہتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. انہی میں سے
مزاروں کی جو چیزیں ہوتی ہیں چڑھاوے والے یہ بالکل درست نہیں ہے، کھانا بھی حرام ہے اس کا، کھانے میں کوئی قواعد نہیں، نسبت صاحب خواجہ صاحب کے درگاہ کی ہے، یہ فلاں درگاہ کی ہے، منت مانگی غیروں کی، وہ کھاؤ گے حرام کھا لیا تم نے، تو قبول نہیں ہوگی. کہتے نہیں ہے صاحب تب مزار کے تبرکات ہیں، یہ بتاشے ہیں، یہ الائچی دانے ہیں، بہت سی ہوتی ہے، تو وہ لوگ خوب کھاتے ہیں، تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں. چڑھاوا ہے یہ تو دیوی دیوتا والا چڑھاوا ہے، منع کیا ہے، کھانا بالکل درست نہیں. اسی لیے بھائی کھانے میں احتیاط کرو، قول و فعل تمہارا تضاد نہ ہونے پائے، نبی کے ارشادات پر عمل کرو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، بدگمانی سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، اپنے کانوں کی حفاظت کر لو، اپنے زبان کی حفاظت، گونگے بن جاؤ، ملنا جلنا کم سے کم. اسی لیے آپ نے فرمایا اپنے مکان کو وسیع بنا لو، اس نبی کا ارشاد ہے، بلا ضرورت شدیدہ باہر مت نکلنا، ورنہ فتنے میں نہ ہو جائے، فتنے میں تم ہو جاؤ گے، فتنہ آ جائے گا تمہارے اوپر. شیخ نے اس کی وضاحت فرمائی، کہتے کہ اس کو ہے بلا ضرورت شدید، ضرورت شدیدہ کہتے ہیں جیسے پیشاب پخانا، جب انسان کی شدت ہوتی تب جاتا ہے پخانے، پیشاب کرنے پخانے کے لیے، ورنہ نہیں جاتا. ایسی کیوں نہ لگو، ایسی باہر نکلو، کام پہ نکلو، بس زیادہ جاؤ گے گناہ مبتلا ہو، کہیں غیبت کرو یا غیبت سنو، کہیں بے دنیائی ہوگی. اس طریقے ان چیزوں بچو، اپنے گھر میں رہو گے آرام سے رہو گے، گھر میں ماحول بنا لو، کوئی لائنی کلام، کوئی لائنی بات مت کرو، جس قدر ہو سکے اس پر عمل کرو. بس خلاصہ یہ کہ دیکھو دین کی بات کا سنا مقصد یہ ہے، عمل کے لیے سنو، خالی من میں آ رہا ہے مقصد نہیں، عمل سے سنو کامیاب ہو جاؤ گے. تو آج کا خلاصہ یہ ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، اپنے آپ کو حلال روزی اختیار کرو، وقت کی پابندی کرو، دیانتداری کرو، امانتداری کرو. اللہ تعالیٰ نے قوت توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا محمد طيب عفان صلى الله تعالى على صلى الله العظيم وتعالى العظيم والمشفية. صلى الله العظيم وتعالى العظيم والمشفية. آمين. 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 وعليكم السلام. الحمد لله.